السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر۔ آج میں آپ کو نامردی یعنی ضعف با یا کمزوری با، اور جس کو ڈیبلٹی سیکسول ڈیبلٹی بھی کہتے ہیں یا امپوٹنسی کا کم ہونا بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہومیوپیتھک کی میڈیسن بتاؤں گا، جس کے استعمال سے نامردی بالکل ٹھیک کی جا سکتی ہے، اور اس کے چند اسباب بھی آپ کو بتاؤں گا جس وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے، بنتی ہے بیماری، اور چند اس کی علامات بھی بتاؤں گا جس سے آپ اس کو بآسانی پہچان سکتے ہیں کہ مریض جو ہے نامردی کا شکار ہو چکا ہے۔ اچھا، اس میں اس کی علامات تو یہ ہیں کہ جو مریض ہے اس کے اندر قوت مجامعت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر خواہش کا بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، خواہش بھی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور انتشار اور تناؤ جو ہے اعلیٰ تناسل میں یا قضیب میں بالکل نہیں آتا، اور اگر کبھی آ بھی جائے تو بہت ہی تھوڑے ٹائم کے لیے، اور پھر وہ جلدی اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اور قضیب جو ہے اعلیٰ تناسل جو ہے پینس جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور بالکل نرم ہو جاتا ہے، اس کی سختی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور مریض کا جو ہے جماع کی طرف رجحان یا رغبت بالکل نہیں رہتی، اور طبیعت میں اس کے جو ہے انتشار پایا جاتا ہے، اور اس کے خیالات میں بہت زیادہ انتشار ہوتا ہے، اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہمت، پست ہمت، کم حوصلہ ہو جاتا ہے، اور بالکل بھی اس کا جو خیال ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتا، شہوانی خیالات اس کو نہیں آتے، اور وہ بالکل جو ہے ایک سمجھ لیں کہ کم ہمت اور پست حوصلہ ہو کے بیٹھا رہتا ہے، اور وہ اپنے نامردی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ عضو تناسل یعنی قضیب یا جو ٹیسٹیز ہیں ان میں کوئی پیدائشی خرابی ہو، پیدائشی نقص ہو، جس وجہ سے یہ نامردی ہو سکتی ہے کسی بھی مرد کو، یا نوجوانی کی حالت میں بہت زیادہ کثرت مباشرت کی ہو، اور اس وجہ سے بھی کچھ سالوں بعد کثرت مباشرت مسلسل کرتے رہنے کے کچھ سالوں بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے یہ نامردی کی کیفیات حاوی ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ استعمال سے جو ہے قضیب کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور رگیں جو ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، اور وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، پلپلا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس میں انتشار اور تناؤ نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر بہت زیادہ مشت زنی کرنے کا رجحان رہا ہو مریض میں، اور بہت زیادہ اس نے ماسٹربیشن، مشت زنی یا ہینڈ پریکٹس کی ہو، اس وجہ سے بھی یہ جو ہے نامردی کی بیماری یا نامردی والی کیفیات مریض میں آ جاتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے ان معاملات میں الجھا لیتا ہے، اور ان کے ذہن جو ہے نامردی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات بہت سی بیماریاں ہیں جو پیشاب کی نالی کی یا پینس کی بیماریاں ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی انٹرنل سے مراد یہ ہے کہ احتلام بہت زیادہ ہوتا ہے، جریان ہو گیا ہے، یا سوزاک کافی دفعہ ہوا ہے، بار بار ہوتا رہا ہے، جریان ختم نہیں ہوتا، احتلام ختم نہیں ہوتا مریض کا، اور بہت عرصہ اس میں مبتلا رہنے سے بھی نامردی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور چند وجوہات دماغی بھی اس میں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر بہت زیادہ فکر کرنے والے افراد، پریشان رہنے والے افراد بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ غم اور پریشانیوں کا ٹائم گزارنے والے افراد بھی اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت زیادہ سوچ بچار کرنے والے افراد، اور بہت زیادہ فائل ورک، کمپیوٹر ورک یا لکھنے پڑھنے کا، مطالعے کا کام کرنے والے افراد، جو کہ 10 سے 12 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ اپنے مطالعے میں یا کمپیوٹر ورک میں یا پھر
لکھنے پڑھنے والے کام میں، فائل ورک میں بزی رہتے ہیں اور دماغی طور پر کافی مصروف رہتے ہیں، 12 گھنٹے اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں، ان میں بھی نامردی والی کیفیات جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور وہ کافی زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت زیادہ سوچنے والے افراد جو دماغی طور پر بہت زیادہ سوچ بچار کرتے ہیں وہ بھی نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر بہت زیادہ موٹے مرد حضرات جن کا وزن ان کی عمر اور ان کے قد سے کافی زیادہ تجاوز کر گیا ہے اور وہ موٹے ہو گئے ہیں، ان میں بھی نامردی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بہت زیادہ کمزور جو اپنی عمر اور قد کے حساب سے اپنا وزن ان کا بہت کم ہے، وہ بھی نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ایڈکشن کا شکار ہیں لوگ، جو ایڈکٹ کرتے ہیں، کسی بھی نشے میں مبتلا ہے، کوئی بھی نشہ مسلسل کر رہے ہیں، وہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں، مثال کے طور پر چرس ہے، افیون ہے، شراب ہے، یا مختلف منشیات ہیں جن کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں، وہ بھی ایک ٹائم پہ آ کے نامردی ان کو ہو جاتی ہے، نامردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے بہت سی میڈیسن ہیں، عام طور پر جو ہم میڈیسن دیتے ہیں وہ 3 میڈیسن ہے، ڈامیانہ ہے، اوینا سٹائوا ہے اور اسوا گندا ہے۔ یہ تینوں مدر ٹنچر ہیں، مدر ٹنچر میں استعمال کرنا ہے۔ استعمال اس کا یوں ہے کہ ڈامیانہ، اوینا سٹائوا اور اسوا گندا کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے، تینوں مدر ٹنچرز کو، اور کسی خالی شیشی میں ان کو ملانے کے بعد آپ نے 15 قطرے صبح، 15 قطرے دوپہر کو اور 15 قطرے شام کو دن میں 3 دفعہ 2 گھونٹ پانی میں ملا کے پینے ہیں۔ اور یہ جو ہے کم از کم 3 سے 4 مہینے تک استعمال کرنا ہے آپ نے، جس کو یہ مسئلہ ہے نامردی کا جو شکار ہو گیا ہے اور نامردی کی وجہ سے پریشان ہے اور مختلف الجھنوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور کافی علاج کروانے کے بعد بھی نامردی ختم نہیں ہو رہی، انتشار اور تناؤ بالکل نہیں ہو رہا، قضیب جو ہے وہ ڈھیلا پڑا رہتا ہے، ٹھنڈا پڑا رہتا ہے، رگیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، تو وہ یہ استعمال کریں گے انشاءاللہ ڈامیانہ، اوینا سٹائوا اور اسوا گندا مدر ٹنچر، یہ تینوں استعمال کرنے سے بہت زیادہ ان کو فائدہ ملے گا اور پہلے مہینے میں ان کو پتہ چل جائے گا رزلٹ مل رہا ہے۔ اس دوران ہدایات یہ ہیں کہ وہ جماع سے یا مباشرت سے بالکل پرہیز کریں گے، بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ ٹھنڈی تاثیر والی اشیاء استعمال نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے بہت زیادہ تلی ہوئی اشیاء، مرچ مسالوں والی اور بادی اشیاء سے بھی پرہیز کریں گے، اور بہت زیادہ چکنائی والی اشیاء سے بھی پرہیز کریں گے، تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ 100% حل ہو جائے گا۔ اور یہ بالکل قابل علاج بیماری ہے نامردی جو ہے، یا اس میں امپوٹنسی کی جو کمی ہو جاتی ہے، یا ضعف با یا کمزوری با جس کو کہا جاتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پیدائشی بندہ نامرد نہ ہو تو نامرد نہیں ہو سکتا، اگر پیدائشی اس میں کوئی خرابی ہے تو اس کا علاج بہت مشکل ہے اور ناممکن ہے اور مشکل ہے، اور اگر وہ پیدائشی نامرد نہیں ہے تو بعد میں اس کو نامردی ہو گئی ہے تو میڈیسن استعمال کریں۔ یہ ہومیو میڈیسن بہت زبردست ہے جو میں نے ابھی بتائی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی میڈیسن ہے، وہ مریض کے سمٹم کے حساب سے ہم تجویز کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی اوینا سٹائوا بتایا، اس میں جو سمٹم آتے ہیں دیکھنے میں مریض کے اندر، وہ یہ ہے کہ مریض کو جو ہے اس کی ہینڈ پریکٹس کی، یا اس طرح کہہ لیں کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ مجامت کر چکا ہے بار بار، اور کافی زیادہ کثرت مجامت کی وجہ سے اس کا قضیب بالکل ڈھیلا ہو گیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مشت زنی میں مبتلا رہا ہے، تو ایسے مریضوں کو جو ہے جو ہم یہ دیتے ہیں میڈیسن، اور اس میں ایک اور سمٹم یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مریض جو ہے بہت زیادہ غم یا پریشانی والی کیفیات میں ٹائم گزار چکا ہے، یا بہت زیادہ مطالعے میں مصروف رہا ہے، کافی سالوں تک پڑھتا رہا ہے، یا بیٹھ کر سوچ بچار کرنے والے مریض بھی اس میڈیسن سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسری میڈیسن ڈامیانہ ہے جو نامردی کی ایک بہت زبردست میڈیسن ہے،
یہ خواہ نامردی کثرت مجامت کی وجہ سے ہوئی ہو، یا جریان اور احتلام کی بہت زیادہ بیماری ہونے کی وجہ سے آئی ہو، یا سوزاک اور دوسری جو جنسی بیماری ہیں مردانہ ان میں مریض بار بار مبتلا رہا ہو، تو یہ جو ڈامیانہ ہے یہ اس میں بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اشواگندھا ہے، یہ بھی ایسے مریضوں کے لیے ہے جو کہ اپنی قوت جو مردانہ ہے اس کو بالکل زائل کر چکے ہوں اور بالکل کھو چکے ہوں، مادہ تولید بالکل پتلا یا ختم ہو گیا ہو یا پانی کی طرح بہتا ہو، تو یہ استعمال کرنے سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک میڈیسن سٹیفیسیگیریا ہے، یہ ان مریضوں پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے جو کہ بہت زیادہ کثر مجامت المشت زنی کا شکار رہے ہوں اور قوت جماع بالکل ان کی کمزور ہو چکی ہو، اور شہوانی خیالات ہر وقت ان کو آتے ہیں، ان کا دماغ اور اسی وقت دماغ جو ہے انہی خیالات میں مصروف رہتا ہے، شہوانی خیالات میں، اور ہمت اور حوصلہ ان کا بہت پست ہو گیا اور غمگین بھی اکثر رہتے ہوں، مغموم اور پریشان بھی رہتے ہوں، اور صحت بھی ان کی کافی زیادہ خراب ہو چکی ہو۔ اسی طرح ایک میڈیسن ایگنس کاسٹس ہے، یہ اس وقت دی جاتی ہے مریضوں کو جب ان کے جو عضو خاص ہے یا آلہ تناسل ہے بالکل ڈھیلا ڈھالا اور پلپلا ہو گیا ہو، ٹھنڈا پڑ گیا ہو، اور خواہش شہوانی جو ہے ان کے اندر بالکل ختم ہو گئی ہو، اور بار بار وہ سوزاک کے مرض میں بھی مبتلا رہے ہوں، اور اسی وجہ سے ان کو یہ نامردی کی جو تکلیف ہے اس نے گھیر لی ہے۔ اسی طرح لائکوپوڈیم یہ بوڑھے لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے، اور خاص کر شوگر کے مریضوں کے لیے جو شوگر کی وجہ سے اپنی جو قوت مجامت ہے اس کو کھو چکے ہیں یا وہ کمزور ہو گئی ہے، ان میں لائکوپوڈیم بہت زبردست کام کرتی ہے، یہ بھی مدر ٹینچر میں آپ نے دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیلینیم ہے ایک میڈیسن، یہ بھی مدر ٹینچر ہے، جو خواہش مجامت تو بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں میں، خواہش تو بہت زیادہ ہوتی ہے مباشرت و مجامت کی، اور خیالات شہوانی بھی بڑے ان کے زوروں پہ رہتے ہیں، ہر وقت وہ سوچتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ بالکل فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان سے عملی طور پر کوئی کام نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی قوت باہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اپنا اس کمزوری میں بہت زیادہ مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں، امپوٹینسی لیول ان کا بہت کم ہو جاتا ہے، اور سیکسول ڈیبلٹی جو ہے بہت زیادہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا جو مزاج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اور وہ جو ہے بہت زیادہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرتے ہیں، چڑچڑاپن بھی ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ دھوپ کو اچھا نہیں سمجھتے، یا دھوپ میں بیٹھنا یا دھوپ کی طرف جانا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح آرنیکا میڈیسن ہے، یہ بھی مدر ٹینچر میں یا 3X میں آپ دے سکتے ہیں۔ یہ چوٹ، کسی بھی چوٹ کی وجہ سے یا صدمہ کی وجہ سے نامردی کا جو عارضہ ہو جاتا ہے اس میں آرنیکا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اسی طرح اور مزید میڈیسن بھی ہیں، یہ جو ہے مریض کو اس کے سمٹم کے مطابق دی جا سکتی ہے، مگر جو میں نے آپ کو 3 میڈیسن پہلے بتائی ہیں جس میں اوینس ٹائوا، ڈامیانہ اور اشواگندھا، یہ آپ ہر قسم کی نامردی میں مریض کو سٹارٹنگ میں بالکل شروع کروا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اور اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں، اور اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں مریض جو ہے وہ آپ کو ٹھیک ہوتا ہوا محسوس ہوگا، اور وہ خود بتائے گا، اور اس کو کافی رزلٹ جو ہے وہ مل جائیں گے۔ اس میں احتیاط صرف یہی ہے کہ اس دوران میڈیسن استعمال کرنے کے دوران مباشرت نہ کی جائے، اور جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈی تاثیر والی اور بہت زیادہ گرم تاثیر والی جو خوراک ہے اس سے پرہیز کیا جائے، اور بہت زیادہ چکنائی والی تلی ہوئی اور تیز مرچ مصالحوں سے بھی پرہیز کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ نامردی والی جو بیماری ہے، یہ نامردی والی جو کیفیات ہیں یہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور جو آپ بالکل ایک نارمل اور صحت مند جو ہے زندگی میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہی آج کا پروگرام تھا، امید ہے آپ دوستوں کو اچھا لگا ہوگا۔ پھر بھی کسی مشورے کے لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں، میرا فون نمبر، ایڈریس، ای میل ایڈریس، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے مجھ سے ضرور مشورہ کریں، فون پہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروائے ہوئے رپورٹس آپ کے پاس ہیں تو وہ رپورٹس بھی آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں،
اور اپنا بیماری کے بارے میں مکمل مشورہ کر کے پھر آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی گزارشات آپ سے کرنی تھی۔ میں تمام بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں جو میرا چینل دیکھتے ہیں اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور جو باقی دوستوں کو بھی بتاتے ہیں، اور ان سے وہ بھرپور معلوماتی پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر آپ سے اجازت چاہوں گا، ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔